ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آج کل ملک کا درجہ حرارت، ایکچوئل درجہ حرارت جو ہے وہ 50 54 اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور اس سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو سیاست ہے اس کا ٹیمپریچر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ اناؤنس ہوا ہے 2019-2020 کا، اور اس بجٹ کے حوالے سے آج اس کا سیشن ہے، اس کے اوپر بحث شروع ہوگی، لیکن اس کے اوپر ابھی تک تنقید جاری ہے کہ یہ اس سے مہنگائی کا طوفان اور تیز تر ہوتا جائے گا، اور غریب آدمی کو کچھ نہیں ملا۔ جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں، چینی ہے، دودھ ہے، پتی ہے، گھی ہے، آٹا ہے، ان تمام چیزوں کی قیمت جو ہے بڑھا دی گئی ہے، اور جو عمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں جیسے موبائل فونز ہیں، اور یہ اس کے اوپر کمی کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ کیا رنگ دکھائے گی آنے والے دنوں میں، یہ تو ابھی جب بجٹ کے اوپر بحث شروع ہوگی تو پھر ہی سمجھ میں آئے گی بات۔ دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے وہ بہت ہی ہاسٹائل موڈ میں ہے، اور وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہوں نے چیلنج بھی کر دیا ہے کہ شاید وہ یہ بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ہائی پروفائل سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بیل کینسل ہوئی، اور وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، اور آصف زرداری صاحب کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی، اور ان کو نیب نے گرفتار کر لیا۔ اور اسی طریقے سے حمزہ شہباز کی بھی بیل کینسل ہو گئی، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اور لندن میں آپ نے دیکھا ہوگا الطاف حسین کو بھی گرفتار کر لیا پولیس نے، لیکن ابھی ان کی بیل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ان کا سسٹم ہمارے یہاں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس کے اوپر کافی شور مچا ہوا ہے۔ ایک سب سے جو خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب بھی یہ پکڑے جاتے ہیں تو فوراً دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے لیڈروں کو، اور فوراً ہی اسمبلی کے سیشن کال کر لیے جاتے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، اور کہا جاتا ہے کہ پروڈکشن آرڈر فوری طور پر ایشو کریں، تاکہ جو جیل میں وقت گزارنا ہے وہ گھر میں گزاریں اور وہ سیشن کو اٹینڈ کریں، کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہیں، اس لیے ان کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر جو ہے وہ 152 53 54 55 تک چلا گیا ہے، اڑان بھر رہا ہے وہ تیزی سے۔ ظاہر ہے جب ڈالر بڑھے گا تو اس سے جو معاملات ہیں وہ قرضہ بھی بڑھے گا، مہنگائی بھی بڑھے گی، اس پہ قابو پانا ضروری ہے۔ اوپر سے IMF کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو بھی فلفل کرنا ہے، اور ابھی حال ہی میں آج یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ IMF کی جو شرائط ہیں ان پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ اگر وہ پورا نہیں اترتا تو ان کو لون نہیں دینا چاہیے۔ ایک جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے اوپر ریفرنس فائل ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی کافی مطلب یہ ہے کہ وکلا برادری جو ہے وہ شور مچا رہی ہے، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ اب ڈیوائیڈڈ ہے اس کے اوپر، کہ جی احتساب سے کوئی بالا تر نہیں ہے، تو اس لیے ان کے حوالے سے اگر ریفرنس ہے تو وہ جوڈیشل کمیشن کا پاس گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں سارے ججز ہی ہوتے ہیں،
تو اس لیے ان کے جو خط وغیرہ انہوں نے صدر مملکت کو لکھے ہیں وہ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اب سابق چیف جسٹس افتخار چودھری بھی بیچ میں کود گئے اور انہوں نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ کارروائی کریں جنہوں نے اس کو بھیجا ہے. ان تمام باتوں پہ ہم بات کریں گے. ہم نے آج دعوت دی ہے جناب برگیڈیئر طارق خلیل صاحب کو، ڈیفینس انالسٹ ہیں، ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں. ہم سب سے پہلے ان سے بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے. میں چونکہ ان کا تعلق ڈیفینس سے ہے تو میں ڈیفینس بجٹ کی بات کروں گا. لاسٹ ایئر جو ڈیفینس بجٹ تھا وہ 1.1 ٹریلین ڈالر تھا اور اس دفعہ بھی اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کیا گیا اور اس کے لیے حکومت نے بہت ہی مبارکباد پیش کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، ڈیفینس فورسز جتنے بھی ہمارے ہیں، نیوی ایئر فورس کے، کیونکہ پرپورشنیٹلی سب کا ہی ایڈیشن ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایڈیشن ہی لیں گے، ملک کی فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، تو ان کی اس بات کو سراہا گیا ہے. تو وغیرہ ہم سب سے پہلے آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پہ ایسٹ میں بھی خطرات ہیں، ویسٹ میں بھی خطرات ہیں. کیا ایک ایسے موقع کے اوپر کیا ہمیں ڈیفینس کو ویک کرنا چاہیے یا اسٹرانگ کرنا چاہیے؟ کیونکہ اسٹیٹس کو مطلب یہ ہے کہ جو اس میں ایڈیشن تو ہم نے کوئی کی نہیں ہے. وہ ایک صحیح بات ہے کہ جب بیلون گوز اپ دین آل دی ریسورسز آف دی گورنمنٹ آف پاکستان آر ایٹ دی ڈسپوزل آف دی آرم فورسز. لیکن اس سے پہلے بھی تو ہماری کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. تو آپ یہ جو آرمی کی طرف سے گڈ جیسچر ہے، ڈونٹ یو تھنک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز دی نیشنل سیکورٹی اور ویکن دی آرم فورسز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می. ہم آتے رہتے ہیں، جی پروگرام بالکل کرتے رہتے ہیں. میں تھوڑا سا کریکشن کروں. میں 32 سال 33 سال ڈیفینس میں رہا ہوں اور 25 سال ہو گئے مجھے کارپوریٹ میں. اور میں نے کوئی 3 ملٹی نیشنل کا ایم ڈی رہا ہوں، 2 لوکل کا ایم ڈی رہا ہوں اور کنسلٹنٹ رہا ہوں مختلف کمپنیوں کا جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں. جی جی. ایف پی سی آئی کی بہت ساری کمیٹیوں کا بھی ممبر، چیئرمین بھی. تو تھوڑا سا میرے علم میں یہ سائڈ سے بھی اضافہ ہوا ہے ان 25 سالوں میں جی بالکل کام کرتے. اور فوجی ویسے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے ریمینس کرنٹ آن وہ آل دی 3 مہینے کے اندر سبجیکٹس. اپنے آپ کو جی ہاں اڈاپٹ کر لیتا ہے. جی ہاں کر دیں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ بجٹ کمپرومائز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو پاکستان آرمی. ایکچولی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے ایک میسج دیا ہے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو، جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے. تنگ نہیں کرتی بلکہ وہ کاسٹ آف بزنس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے. جی ہاں، نہیں تاکہ ایکسپورٹ بڑھا وہ میں سکے. کاسٹ آف بزنس پہ بھی میں اگر جی کہیں گے تو میں آپ بات کروں جی کیونکہ میں خود ایم ڈی رہا ہوں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. آئی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ ہے. اور تیسری بات جو ہے بیوروکریسی کہ جی ہم نے کٹ کرنا ہے. ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. $2 بلین، 6 بلین کا ٹوٹل پیکج ہے 3 سال کا، 4 سال. جی ہاں بالکل. تو 2 بلین سال کے. واٹ از 2 بلین؟ 14 بلین تو آپ کو ریپیٹریٹ بھیج رہا ہے. تو ہم اس 2 بلین کے لیے ہم نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا. اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو مینیج کریں پراپرلی تو 2 بلین کیا ہم سال کا 4 سے 5 بلین بچا سکتے ہیں. تو یہ ایک پیغام آرمی نے دیا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو فریز کر رہے ہیں، آپ بھی ذرا تھوڑی سی قربانی کریں اور لیٹس کٹ آر ایکسپینسز. 2 سال 3 سال یہ آپ عوام کے اوپر زور ڈال رہے ہیں کہ عوام قربانیاں دیں. عوام تو قربانیاں دے رہے ہیں. ابھی چینی جو ہے اس بجٹ کے اوپر 3.5 روپے کلو بڑھا دی ہے، آٹا بڑھا دیا ہے. تو آپ عوام سے کتنی قربانی مانگتے ہیں؟ اچھا یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا نا آپ کا. جی جی. کوئی کمپرومائز نہیں آرمی کر رہی. ہاں نہیں کر دے ول میک شیور کہ جو پروفیشنل کمپیٹنسی ہے وہ اپنی جگہ. انہوں نے کہا ہے کہ مطلب جو ہماری باقی وہ ادھر ادھر آپ بھی رہے ہیں میں بھی رہا ہوں، نٹ بٹ کاٹیں گے. اور دوسری بڑی بات جو ہے نا، جو اس بجٹ میں ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا، اس میں امینڈمنٹ یہ چینی پہ 3.5 روپے جو دیے ہیں
دس مسٹ بی ابالشڈ. اس کی وجہ یہ کہ سارا پیسہ یہ چینی کے اونرز کون ہیں؟ سارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. All the money will go to them. This must not be allowed. This government should reconsider it. This should be. تو اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں، جو آپ نے بات کی جو بالکل صحیح ہے کہ چینی گھی کی فیکٹریوں کے بھی وہی مالک ہے، سیمنٹ کی فیکٹریوں کے بھی وہی مالک ہے، آٹے کی فیکٹریوں کے بھی وہی مالک ہے، تو پھر لیکن وہ میں وہی آ رہا ہوں نا آپ کو کہ کاسٹ آف پروڈکٹ یہ بڑی جیسے زیرو ریٹنگ پہ میری بڑی بحث ہوئی ہے پی سی سی آئی والوں سے بھی ہوئی، ہمارے اپنے جو فورم ہے اس میں بھی ہوئی کہ جی دیکھیں جی زیرو ریٹنگ ختم کر دی ہے اور اس سے بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایکسپورٹ نہیں ہوگی. تو میرا ان کا جواب یہ تھا کہ 10 سال سے یہ زیرو ریٹنگ آپ کو دی ہوئی تھی، آپ نے کیا توڑ آپ نے چلائی؟ ایک آنے کی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی. بالکل صحیح. اور یہ سارا پیسہ آپ ریسیو کر کے جیبوں میں ڈال لیتے. میں نے اس کے سجیسٹ کیا تھا وچ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے اس بجٹ میں دیا ہے پرفارمنس سے، اگر کہ آپ پرفارمنس دکھائیں، گورنمنٹ شوڈ گیو یو ریوارڈس بائی وے آف ووچرز، بائی جیسے آپ کو یاد ہے بونس ووچر ملا جی ہاں ملا کرتے تھے ایوب صاحب زمانے میں. آپ دکھائیں، آپ ایک ٹارگٹ بنائے گورنمنٹ کہ اچھا جی اتنے ملین پہ یہ دیں گے، ہم اتنے ملین پہ یہ دیں گے، اتنے ملین پہ یہ دیں گے، تو ڈو دیٹ. اچھا تیسری بات جو ہے وہ ہے کاسٹ آف پروڈکشن. دیکھیں سر میں خود ایم ڈی رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کہ 3 بڑے ایریاز ہوتے ہیں جہاں سے کاسٹ آپ کی بڑھتی ہے. ایک مینجمنٹ، اگر آپ کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے، اس میں آپ نے 10 آدمی کے بجائے 20 آدمی بھرے ہوئے ہیں. جو آپ کے پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں ان میں تو بالکل الاؤڈ نہیں ہے لیگلی. ایون ان پرائیویٹ لمیٹڈ میں میرا پرسنل نقصان ہے اگر میں 10 کی جگہ 20 آدمی رکھتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں 20 یا 30% ہمارے شیئر ہوتے ہیں پرائیویٹ. پبلک جو کمپنیاں ہیں نا اس میں تو آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. سنیں نا وہ تو پبلک لمیٹڈ ہی کہہ رہا ہوں نا. بالکل 20-30% ہوتا ہے اونرز کا شیئر، 40% ہوگا سارا ملا ملو کے 40%. لیکن پورے کے پورے خاندانوں کے نوکر، ان کی گاڑیاں، ان کے ٹیلی فون، ان کے میڈیکل، ان کی ٹریول، وہ سارا جی ہاں بالکل ٹھیک. تو خرچہ تو بڑھے گا ہی اور وہ اس کو ایکسپینس میں ڈال دیتے ہیں یہ لوگ. اس کا کوئی لمٹ ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ اوباما نے امریکن کمپنیز پہ کٹ ماری تھی. انہوں نے کہا تھا یہ جو سارے کے سارے ملٹائی تھی نا بڑی بڑی کمپنیوں کو انہوں نے کٹ کیا تھا کہ یہ اس سے زیادہ تنخواہ نہیں لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. جی جی بالکل. دس نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو بائی SECP. جی جی دس نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو بائی دی ادر ریلیونٹ باڈیز. بات کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. سو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے PTI کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. جی ہاں. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.